عبدالکلام ایک فلاسفر سائنسدان۔ بھارت کے سابقہ صدر ڈاکٹر APJ عبدالکلام 27 جولائی 2015 کو 83 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ ساری زندگی انہوں نے دیانتداری سے گزاری۔ ان کی شخصیت کو سمجھنے کے لیے دو الفاظ دانش اور اخلاق بہت اہم ہیں۔ عقل و دانش کے لحاظ سے وہ ایک سائنسی مزاج کے حامل تھے، اور اخلاقی لحاظ سے وہ منکسر المزاج طبیعت رکھتے تھے۔ وہ جنوبی بھارت کے ایک غریب خاندان میں پیدا ہوئے۔ ان کے خاندان کے لیے ان کی اسکول فیس کا بوجھ بھی محال تھا، لیکن انہوں نے سخت محنت کی اور ساتھ ساتھ اپنی تعلیم بھی جاری رکھی۔ نتیجتاً ان کا شمار ملک کے سب سے زیادہ قابل احترام ایروسپیس سائنسدان میں ہونے لگا۔ ڈاکٹر عبدالکلام ان لوگوں میں سے نہ تھے کہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ منہ میں سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہوئے، تاہم وہ اپنے دل میں کام کرنے کا جذبہ لے کر ضرور پیدا ہوئے، اور یہی جذبہ ان کی اعلیٰ کامیابی کا باعث تھا۔ اس جذبے نے ان کی مدد کی اور بھارت کے سب سے اعلیٰ عہدے یعنی صدارت کے منصب پر فائز ہوئے۔ ڈاکٹر عبدالکلام کی زندگی بڑا اہم سبق دیتی ہے کہ لوگوں کی درجہ بندی وسائل رکھنے اور نہ رکھنے والے کے حساب سے کی جاتی ہے، جو کہ غیر حقیقی ہے۔ درست درجہ بندی یہ ہے کہ لوگ پوشیدہ صلاحیت رکھتے ہیں یا حقیقی صلاحیت رکھتے ہیں۔ وہ لوگ جو نہ رکھنے والے گروپ سے تعلق رکھتے ہیں وہ اپنی ممکنہ صلاحیتوں کو حقیقت میں بدل سکتے ہیں۔ اس طرح وہ وسائل رکھنے والوں کے درجے میں داخل ہو جائیں گے۔ ڈاکٹر عبدالکلام نے ایک دفعہ کہا تھا، اگر کسی ملک کو کرپشن سے پاک ہونا اور اعلیٰ دماغ کی قوم بننا ہے تو میں بڑے گہرے احساس کے ساتھ کہوں گا کہ سماج کے 3 کلیدی ارکان ہیں جو سماج کو ممتاز کر سکتے ہیں۔ وہ 3 ارکان والد، والدہ اور استاد ہیں۔ ان کا یہ تجزیہ قومی تعمیر کے حوالے سے بالکل درست ہے، کیونکہ ایک شخص اپنی شخصیت کو اپنے ابتدائی دور میں تشکیل دیتا ہے جب وہ اپنے والدین اور اساتذہ کی زیر نگرانی ہوتا ہے۔ اگر سماج کے یہ 3 بنیادی ارکان بچے کو صالح انسان بنانے کا عزم کر لیں، پھر ایک نسل کے دورانیے میں بھارت کی مکمل صورتحال زبردست تبدیلی سے گزرے گی۔ ڈاکٹر عبدالکلام نے کہا کہ نوجوانوں کو میرا خاص طور پر یہ پیغام ہے، ان میں مختلف انداز سے سوچنے کی، کوئی چیز ایجاد کرنے کی، نادیدہ راستوں پر چلنے کی، ناممکن کو ممکن بنانے کی، مشکلات کو تسخیر کرنے اور کامیاب ہونے کی جرأت ہونی چاہیے۔ یہ بہت اعلیٰ صفات ہیں، ان کے اوپر ضرور عمل کرنا چاہیے۔ اگر ہم ان صفات کو ایک لفظ میں بیان کریں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ نوجوانوں کو اعلیٰ مقاصد کو اپنا ہدف بنانا چاہیے۔ انہیں اپنے اعلیٰ مقاصد کے لیے جد و جہد کے علاوہ کوئی دوسری چیز قبول نہیں کرنی چاہیے۔ اس طرح کرنے سے وہ نہ صرف کامیابی کے عظیم درجے پر پہنچ جائیں گے بلکہ وہ سماج کی تعمیری خطوط پر اصلاح کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ ڈاکٹر عبدالکلام کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ انتہائی مصروفیت کے باوجود وہ تقریباً ہر روز کچھ نہ کچھ لکھنے کے لیے وقت نکال لیتے تھے۔ یہ بہت ہی تخلیقی عادت ہے۔ اگر ایک شخص اپنے آپ کو دفتری معمولات تک محدود کر لے تو وہ آہستہ آہستہ
عقلی جمود کا شکار ہو جائے گا۔ تاہم اگر کوئی شخص اپنے کام کے ساتھ ساتھ لکھنے اور پڑھنے کے لیے بھی وقت نکال لے تو اس کے ذہنی ارتقاء کا سفر بغیر کسی رکاوٹ کے جاری رہے گا۔ ایک موقع پر ڈاکٹر عبدالکلام نے کہا، بھارت کے پاس دنیا کے لیے ایک پیغام ہے کہ مذہب کو زبردست روحانی قوت میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ یہ بات بغیر کسی تردد کے حقیقت پر مبنی ہے، کیونکہ بھارت روایتی طور پر اعلیٰ روحانی اقدار کا حامل ملک ہے۔ اگر بھارت روحانیت میں ترقی کرتا ہے تو یقینی طور پر پوری دنیا کے لیے یہ روحانیت کا مینار بن جائے گا۔ جب ڈاکٹر عبدالکلام بھارت کے صدر تھے تو ایک دفعہ کسی صحافی نے انٹرویو شروع کرتے ہوئے انہیں جناب عالی، یور ایکسیلنسی کہہ کر مخاطب کیا تو ڈاکٹر عبدالکلام نے کہا کہ مجھے صرف کلام کہیے۔ ڈاکٹر عبدالکلام کی شخصیت کی روح یہی انکساری تھی۔ وہ انتہائی منکسر المزاج آدمی تھے۔ انہوں نے دوسروں کو جو پیغام دیا ہے وہ یہ ہے کہ منکسر المزاج بن کر رہو۔ اس طرح آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ زندگی میں ہر قسم کی اعلیٰ کامیابی حاصل کریں۔